نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، یہ بات ہم سب کے علم میں خوب ہے کہ اس وقت اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے سے یعنی ماہ محرم الحرام سے ہمارا اور آپ کا گزرنا ہو رہا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال ہمارا گزر گیا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ مہینے، دن، ہفتے اور گھنٹے یہ کس لیے متعین کیے جاتے ہیں؟ تو اعمال کا حساب کرنے کے لیے، اوقات طے کرنے کے لیے۔ اس لیے ماہ محرم کا آنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پورا ایک سال ہمارا گزر گیا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے، 12 مہینے گزر گئے، اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 351 ہفتے ہوتے ہیں، وہ گزر گئے، اور گھنٹوں کے اعتبار سے دیکھیں گے ہجری اعتبار سے تو 8424 گھنٹے ہمارے گزر گئے۔ اب یہ جو سال ہے، یہ مہینے ہیں، یہ ہفتے اور یہ دن، ان کا گزرنا کچھ معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے علم میں خوب ہے کہ ہر منٹ کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔
اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل یوم یعیشہ المؤمن غنیمہ، ہر دن جس کو ایک مومن گزار لینا یہ اس کے لیے غنیمت ہے. تو ہر گھنٹہ غنیمت ہے، ہر منٹ غنیمت ہے، اور ہر دن غنیمت ہے. اب یہ جو غنیمت والے دن ہے نا، ان کو کس طرح گزارا، اس کا حساب کرنا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا. انہوں نے پوچھا کہ کم اتت علیک، یہ بتلاؤ کہ عمر کتنی ہے، کتنے سال گزار لیے. کہا 60 سنہ، میری عمر 60 سال ہے. کہنے لگے کہ فَأَنْتَ مُنْدُ 60 سنہ سائر إِلَىٰ رَبِّكَ توشک ان تبلغ. تو 60 سال سے تم چلتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، اور اب پہنچنے کا وقت قریب ہو گیا ہے. اب یہ قریب ہونے کی بات، پہنچنے کی بات کسی کو بھی پریشان کر دیتی ہے. موت سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ هل تعلم تفسیر ما تقول، یہ جو کلمات کہہ رہے ہو نا، ان کلمات کا معنی بھی معلوم ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے لا، نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب ہے انت للہ عبد وانت الیہ راجع، تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے. ومن علم انه راجع الى ربه فليعلم انه موقوف. اور جس کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے نا، اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اسے ٹھہرنا پڑے گا، رب کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے. ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسئول. اور جس کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ رب کے سامنے ٹھہرایا جائے گا، اس کو یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے سوال کیا جائے گا. سوال کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 باتوں کے سلسلے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے. تو 5 باتوں میں سے 2 باتوں سے متعلق بات بس، عن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا. یہ جو عمر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو کہاں گزارا ہے، اور جوانی جو خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے دی اس عمر میں، اس نعمت کا کہاں استعمال کیا ہے. تو سوال تو ہونے والا ہے. کہا کہ ومن علم انه مسئول فلیعد للسؤال جوابا. اور جس کو یہ بات معلوم ہو کہ اسے سوال ہونے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوال کے جواب کی تیاری کرے. کہنے لگا فما الحیلہ، تو 60 سال تو گزار دیے، جیسی بھی گزری، اب کیا تدبیر ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا یسیرہ، آسان ہے، معمولی ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ ان تحسن فیما بقی یغفر لک بما مضی. آسان کام یہ ہے کہ اب جو زندگی تمہاری باقی رہ گئی ہے نا، اس میں اچھائی کرو، اس میں اچھے کام کر لو. پچھلی جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا. فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ أُخِذْتَ بِمَا مَضَى وَبِمَا بَقِيَ. اگر تو نے اب بھی غلطی کی، برائیاں کی، تو پچھلی جو غلطیاں ہیں ان پر بھی تجھے پکڑا جائے گا، اور آئندہ سے متعلق غلطیوں کے سلسلے میں بھی تم ماخوذ ہو کے پکڑے جاؤ گے. تو یہ جو فکر ہے نا، یہی فکر ایک مومن کی اصل میں ہونی چاہیے. اور محرم الحرام کو اس زاویے سے بھی ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ 1 سال، کئی مہینے، کئی دن، بہت سارے دن اور بہت سارے ڈھیر ساری گھنٹے گزر چکے. یہ جو گزرے ہیں نا، کس طرح گزرے ہیں، کس طرح؟ تو ضعیف روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اگر پوری زندگی سجدہ ریز ہو کر بھی حاضر ہوگا نا، تب بھی وہ پچھتا رہا ہوگا.
ہماری ساعتیں، ہماری گھڑیاں، ہمارے ہفتے، ہمارے دن، ہمارے مہینے اور ہمارے سال کدھر گزر رہے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو آخرت کے سوداگر تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے نا، وہ اس بارے میں سوچا کرتے تھے اور دوسروں کو سوچنے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مثال ہمارے سامنے ابھی آئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، وقت کے مشہور تابعی، سلمہ بن دینار ابو حازم رحمہ اللہ سے کہتے اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، نصیحت فرمائیے مجھے۔ کہنے لگے کہ اضجع، لوٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، ثم اجعل الموت عند رأسک، لیٹنے کے بعد اپنے سر کے پاس موت کو رکھ لو۔ کہا کہ ثم انظر الى ما تحب ان يكون فيك الساعة، پھر یہ دیکھو کہ یہ موت کی گھڑی ہے، موت آ چکی ہے، اس گھڑی میں تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کون سا عمل تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ فخذ به الآن، تو اس گھڑی کے لیے جن عملوں کی تمنا ہو سکتی ہے، جن عملوں کے سلسلے میں آرزو ہو سکتی ہے نا، ابھی وہ عمل کرنے لگ جاؤ، ابھی سے اس کو پکڑ لو۔ کہا کہ وما تکرہ ان یکون فیہا تلک الساعہ فدعہ الآن، اور جن کاموں کو دیکھنا اس گھڑی میں، موت کی گھڑی میں پسند نہیں ہو تم کو نا، اس کو ابھی سے چھوڑ دو۔ فلعل تلک الساعہ قریب، قریبہ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ جو گھڑی ہے نا، خاص گھڑی، موت کی گھڑی، وہ قریب ہی ہو۔ کہا کہنے والے نے کہ فلا ترج فعل الخیرات الی غد، نیکیوں کے کرنے کو کل کے اوپر ٹال کر نہ چھوڑو، لعل غدا یأتی وانت فقید، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ کل آ جائے اور آپ اس کل میں رہے نہیں، اس سے پہلے ہی رخصتی اور روانگی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک سال گزرا ہے نا، سوچے اور غور کریں۔ کرنے کا کام یہ ہے اس حوالے سے، اتنا ہی کر لینا محرم الحرام کے حوالے سے تو بہت ہے، بہت ہے، گویا کہ زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اتنی سی باتیں ہو جائے نا، اور اتنی سی باتیں لے کر ہم یہاں سے جائیں تو بڑی بات لے کر گئے۔ دل کی دنیا میں تبدیلی اگر آ گئی تو یہ اللہ کی توفیق سے تو بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ لیکن ماہ محرم کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہیں، اچھی یادیں، کھٹی یادیں، بری یادیں، ان کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے ذکر کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی قسمت کو کھوٹی کرنے کا سودا اپنے رب سے کر رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب کوئی قوم بے عملی میں پڑ جاتی ہے نا، اور کرنے کے کام اس کے پاس نہیں ہوتے نا، تو نہیں کرنے کے کاموں میں اس قوم کو الجھا دیا جاتا ہے۔ کرنے کا کام تو یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے یا نہیں کر رہے، جو مطالبات ہم سے ہیں وہ مطالبات ہماری طرف سے پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے، یہ اصل کرنے کے کام ہے۔ لیکن ہم تو بیٹھتے تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ معاویہ ہے، یہ کون ہے؟ حضرت حسین ہے، اور یہ کون ہے؟ یزید ہے۔ اور پھر حساب کتاب ہم برابر کرنے لگ جاتے، اس کو اٹھاتے، اس کو گراتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وقت کم ہوتا ہے اس لیے، اور ویسے بھی تقاضے نہیں ہے اس کے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جانے والا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اقدامات ہیں نا، ان کے سلسلے میں بھی آپ مسئول نہیں ہونے والے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کیا نا، وہ کیا کر کے گئے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا جانے والا نہیں ہے۔ آپ کی دنیا اس سے بنے گی نہ، اور آپ کی آخرت کا کچھ سودا اس کے ساتھ وابستہ ہے نہیں ہے، بننے کا تو نہیں ہے، ہاں بگڑنے کا ہو سکتا ہے، بگڑنے کا ہو سکتا ہے۔ بگڑنے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بگڑنے کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ بے عملی میں پڑے رہے، بکواسات کرتے رہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے رہے، پتہ چلا کہ عملی اعتبار سے پچھڑ گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے امام کی حیثیت سے، ان کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین اور بزرگ اور صلحاء اور صالحین سب ہے، ہم کدھر ہوں گے؟ بے عمل لوگ کدھر ہوں گے؟ ہم جیسے کدھر ہوں گے؟ تو یہ نقصان کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے، کس کی؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. یہ قرآنی تصویر ہے، قرآنی تصویر ہے نا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. جس نے بھی، جو فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوا نا وہ بھی جنتی، اور جو بعد میں مسلمان ہوا ہے نا وہ بھی جنتی. جب بکواسات لگائے جاتے ہیں نا اور گفتگو کی جاتی ہے تو پھر یہ بحث بھی چھیڑی جاتی ہے کہ نہیں بعد میں، تو بعد میں ہو یا پہلے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا اور قرآن مجید نے جن کی یہ تصویر بیان کی ہے، ہم تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیں گے. نوجوان قسم کے وہ لوگ جو دین کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہیں اور جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ان کی معلومات قریب قریب زیرو کے برابر کیے، وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ ہے آپ کے پاس کیا؟ تاریخ ابن کثیر ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ملی؟ کتنی مرتبہ پڑھی ہے اس کتاب کو اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کتنی مرتبہ پڑھی ہے، اور اس کے سلسلے میں کھوج کتنی مرتبہ پیدا ہوئی ہے؟ نہیں. تاریخ ابن کثیر پڑھیں گے اور تاریخ ابن جریر پڑھیں گے، کیا پڑھ کے کریں گے؟ غلطیاں تلاشیں گے. لوگ غلطیاں بتا رہے ہیں نا، ان کو ٹٹولیں گے اور ان کے ذہن کی بنیاد پر اپنا ذہن بنائیں گے. تاریخ ذہن بنانے کے لیے نہیں ہے. ذہن بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک کتاب دی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. اور ذہن بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کی تصویر واضح کر دی ہے، واضح کر دی ہے. تو واضح تصویروں کو چھوڑ کر دھندلی تصویروں کے پیچھے پڑھ کر یہ اپنی قسمت کھوٹی کرنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں میں، چونکہ آتی رہتی ہے بات، تاریخ میں کسی نے وہ کام نہیں کیا جس نے جو کام فلاں مفکر نے کر دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تاریخ میں وہ کام فلاں مفکر نے جو کام کیا ہے نا وہ کام کسی نے نہیں کیا. کیا ہے بھائی؟ علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء، مفسرین، مؤرخین، بڑے بڑے جو گزرے ہیں نا وہ کیا بیچتے رہے، کرتے کیا رہے؟ وہ اسلامی حکومتوں کے ادوار گزرے ہیں نا پورے کے پورے. تو اسلامی حکومتوں کے ادوار میں، یعنی اپنی حکومت کے ادوار میں علماء نہیں کر سکے. اور غلامی کے زمانے کا ایک شخص غلامانہ ذہنیت لے کر اس لائق ہو گیا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ عثمان سے یہ غلطی ہوئی نعوذ باللہ، معاویہ سے یہ غلطی ہوئی نعوذ باللہ وغیرہ. کہتے کہ بڑا کام کیا، بڑا کام کیا بڑا کام کیا کیا. دوسرے بھی خوش ہیں اس کام سے. سوال یہ ہے کہ کیوں خوش ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ خلافت اصل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کیا ہے؟ اصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت دے کر گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے. حضرت عمر کیا تھے؟ خلیفہ تھے. حضرت عثمان کیا تھے؟ خلیفہ تھے. تھوڑے موڑے گڑبڑ تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد ملوکیت آ گئی. کون لے کر آیا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانتے ہیں اور جو تعلق رکھتے ہیں انہیں سے متعلق اصل گفتگو کرنی ہے. جو نہیں جانتے ہیں ان کو نہیں جاننا چاہیے، ادھر جانا ہی نہیں چاہیے. ان کو وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ وہ اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا ہے ہم کو. تو جو جانتے ہیں نا ان سے سوال کہ دوسرے یہ جو فلاں نامی کتاب ہے اس سے خوش ہو رہے. کہنے والے نے کہا کہ ان کو اس سے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اس سے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے یہاں خلافت ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہہ رہا؟ شیعوں کے یہاں خلافت نہیں ہے. کیا ہے شیعوں کے یہاں امامت ہے. تو امامت والوں کو خلافت کے مسئلے سے خوش ہونے کی بات کیا ہے؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ بغلے کیوں بجھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو خوشی ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ خلافت کی بحالی کی باتیں ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات یہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ان کا جو نظریہ ہے تکفیر کا نظریہ، سارے کے سارے بدل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اور سارے کے سارے بگڑ گئے تھے نعوذ باللہ، تو اس نظریے کو تائید کرنے والی یہ کتاب ہے۔ سیدھی بات یہی ہے، ورنہ ان کو اس مسئلے سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اس کتاب نے یہ فکر دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا نظریہ یہ ہے، فلاں کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں، معاویہ کے سلسلے میں، اور اعتدال پر مبنی نظریہ ہے۔ وہ نظریہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں خرابی پیدا کرے، وہ نظریہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں آپ کے اندر بدگمانی پیدا کرے، وہ نظریہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نظریہ قرآن سے ٹکرانے والا ہوگا، وہ نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ٹکرانے والا ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے گفتگو کرنے کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کی تاریخ میں آزادی ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہم بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، 9-10 جو بھی رکھ رہے ہیں روزوں کو قبول فرمائے۔ اور اس محرم کے ساتھ ایک اور بات زیادہ نہیں کر سکتے، اس محرم کے ساتھ ایک اور تاریخ وابستہ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ تو حضرت عمر کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس محرم کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک بات یہ ہے کہ خطوط لکھتے تھے، گورنروں کے نام، عاملین کے نام خط لکھتے، لیکن تاریخ ہوتی نہیں تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہے، انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ کے جو خطوط آتے نا ان پر تاریخ تو ہوتی نہیں، ڈیٹ نہیں ہوتی، اس سے صرف سوچنا چاہیے، بیٹھے تاریخ تو ہونی چاہیے ہماری کوئی۔ تو ٹھیک ہے، تاریخ ہوگی، کس تاریخ سے، کب سے شروع کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے۔ کب سے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے۔ غور و فکر کیا گیا، اور بالآخر جس واقعے کو سال کے آغاز کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پسند کیا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ ہجرت کا واقعہ۔ پہلے مظلومیت ہے، بے بسی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُصَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اس وقت کو یاد کرو، تھوڑے تھے تم، تھوڑے تھے، ڈرتے تھے لوگوں سے کہیں اچک نہ لے جائے، کمزور سمجھ جاتے تھے، پھر اللہ نے تم کو دے دیا، پناہ گاہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا اللہ نے۔ کیسے دیا؟ اسی ہجرت کے ذریعے سے۔ تو ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ ہجرت کی چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ اپنوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا نا، تو پھر اللہ نے دیا۔ والذین ہاجروا فینا والذین ہاجروا فی اللہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا نا، ہم دنیا میں بھی اس کو اچھا دیں گے، اور آخرت کا جو اجر ہے نا وہ بہت بڑا ہے، تو اللہ نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، وہ بات کہے کہ میں آج بات ختم کروں، ہجرت کا واقعہ ٹرننگ ہے، ٹرننگ، ہجرت سے تبدیلیاں آتی ہے۔ یہ اتنی سی بات ذہن میں رکھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آنکھوں سے بھی محفوظ رہنا ہے، پیروں سے بھی محفوظ رہنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دو زیادہ بدماشیاں کرتے ہیں آدھا، اس لیے ان کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور زبان کی بدماشی ہاتھ کے بالمقابل زیادہ ہے، اس لیے پہلے زبان کا ذکر کیا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ آگے کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا اور منع کیا ہے۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ تہذب ما كان قبلها، ہجرت سے پہلے جتنے اعمال ہوں گے نا، سب کے سب اعمال برے دھو دیے جائیں گے، ختم۔ ہجرت نے سب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوشگواری میں نہیں رہنا۔ جس کے لیے ہجرت کی ہے نا، اس کو یاد رکھنا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے نا، اس کو چھوڑے رکھو گے تو ہجرت کا حقیقی اور صحیح معنی حاصل ہونے والا ہے۔ ہجرت سے تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ ہجرت تو اپنے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہجرت جو اصلی ہجرت ہے نا وہ تو ہے۔ چھوڑیے، تبدیلی لائیے۔
انتقال اختیار کیجئے، جو زندگیاں پہلے کی ہے نا ان کو بدلیے، اللہ کی طرف لائیے، اللہ کی طرف مہاجر بنیے، یہ ہجرت اختیار کیجئے۔ اس ہجرت سے اصل میں کیا ہے؟ انقلاب آنے والا ہے۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ پچھلے ایام، مہینوں اور پچھلے سال پر غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور نیا لاہ عمل بنانے کی توفیق دے، وہ لاہ عمل جو ہجرت سے شروع ہو۔ چھوڑ دیں گے ساری چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، دوری اختیار کر لیں گے ان ساری چیزوں سے جن سے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ آسان فرمائے، اور سچا پکا مخلص مسلمان بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہم سب کو رخصت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عن عبد الواحد بن عن صفان قال كنا مع الحسن في جنازة فقال رحم الله امرأ عمل لمثل هذا اليوم۔ بات جہاں سے شروع کی تھی اسی سے متعلق ایک اثر سنا رہا ہوں پھر۔ حضرت عبد الواحد بن صفان کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ کہنے لگے کہ رحم اللہ امرأن، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اس جیسے دن کے لیے عمل کرے۔ لمثل هذا اليوم، کہا کہ انکم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه اخوانکم هؤلاء من اہل القبور۔ لوگوں، آج تمہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت اور قوت حاصل ہے کہ جن کی صلاحیت اور قوت تمہارے ان قبر والے بھائیوں کو حاصل نہیں ہے۔ کہا کہ فاغتنموا الصحة والفراغ، تو صحت کو اور فراغت کو یعنی خالی اوقات کو غنیمت جانو، قبل یوم الفزع والحساب، اس دن سے پہلے جب گھبراہٹ ہوگی اور رب کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ تو ہم سوچیں، غور کریں، اللہ ہم کو توفیق دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ استجابہ لکم، وذکر اللہ تعالی اولی وأعز وأتم وأکبر۔